خوش کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اب میں جس شخصیت کی جانب پیش قدمی کر رہا ہوں، آپ کے ایثار و خلوص کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے عہد میں چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے سے بھی مل نہیں پاتے۔ آپ میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو آپ کو سب سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں۔ آپ جب تقریر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چمن چمن میں پھول کھل رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 گھنٹے یوں ہی گزر جاتے ہیں، جس کا یہ حقیر فقیر شبیر چشم دید گواہ ہے۔ مگر یہ حیدرآباد نہیں ہے، گجرات ہے، یاد دلانا میرا کام ہے۔ آپ اپنی ذات سے ایک انجمن ہے، مگر ایسی انجمنوں کی ایک انجمن ہے جس میں کئی انجمنوں کا لطف خاص شامل ہے۔ میری مراد مہمان شخصیت حضرت مولانا سید نفیس اطہر خنمیری صاحب قبلہ دامت برکاتہ سے ہے۔ ان اشعار سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اور دعوت خطاب دیتا ہوں۔ پھولوں کی صباحت ہے، اجالوں کی زمین ہے، طیبہ کی زمین جلوہ فردوس سے بری ہے۔ سرکار مجھے نقش قدم اپنے دکھا دو، سجدے کی تمنا میں پریشان جبی ہے۔ ایک بات بڑے کام کی مرشد نے بتائی، ایک بات بڑے کام کی مرشد نے بتائی، پردے سے جو باہر ہے وہی پردہ نشی ہے۔ ایک پردے سے جو باہر ہے وہی پردہ نشی ہے۔ ایک بات بڑے کام کی مرشد نے بتائی، ایک بات بڑے کام کی مرشد نے بتائی، پردے سے جو باہر ہے وہی پردہ نشی ہے، پردے سے جو باہر ہے وہی پردہ نشی ہے۔ حضرت مولانا سید نفیس اطہر خنمیری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی العظیم الاکبر، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ افضل البشر، محمد الرسول اللہ شافع فی المحشر، ثم الصلاة والسلام علی خیر خلقہ معود الرسول الانور، محمد المہدی دافع من الہلاکۃ الی الامۃ المعتبر، وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام قدیمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ وقال ایضا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری
انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. وقال المہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ بندہ خدم بخدم رسول است. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم. ساری تعریف، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری کی ساری بڑائیاں، ساری کبریائی اس خدائے واحد کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقائے نامدار، فرح کے تاجدار، خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، امر اللہ، حضرت میاں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام برحق پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر. محترم المقام صدر والا مرتبت الحاج و زائر فرا مبارک حضرت پیر و مرشد میاں سید علی خنمیری صاحب دامت فیوزہم، وہ جانشین حضرت خطیب ملت مرکز نظر حضرت میاں سید تن سلمان خنمیری صاحب دامت برکاتہم، وہ حضرت پیر و مرشد سید منظور حسین عتیق مہدی حمادی صاحب قبلہ، وہ مہمان مقرر حضرت پیر و مرشد میاں سید حسین اصغر میاں صاحب اساقی اہل بنور، وہ دیگر فقراء اکرام، معزز سامعین اکرام، پس پردہ تشریف فرما خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ ہاتھوں سے نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دی ہے. حاضرین گرامی، جبکہ اس حقیر فقیر نے آیت خداوندی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور، وہ کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کا نور آیا ہے اور ایک واضح کتاب آئی ہے. حاضرین گرامی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہے، سرتا پا نور ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے اپنے سامنے دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا سب کچھ دیکھا، اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پیش خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے میری مومنوں کی ماں، اے ہم مومنوں کی ماں، ذرا بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
کانا خلقہ قرآن، ان کی جو تمام تر زندگی، ان کا تمام تر اٹھنا بیٹھنا جینا وہ سب قرآن ہے، ان کے اخلاق قرآن ہے۔ تو حاضرین گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمام تر قرآن ہے۔ کسی نے چلتا پھرتا قرآن نہیں دیکھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن۔ صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً 23 سال تک جو قرآن نازل ہوا، وہ سارا کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے، وہ سارا کا سارا قرآن رسول اللہ کی تعریف ہے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن، وہ آئینہ قرآن ہے۔ تو حاضرین گرامی، آئیے، اگر قرآن کی ہر آیت رسول اللہ کی نعت ہے تو بندہ جو آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ کہف کی جو آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے۔ اگر یہ آیت کے تعلق سے جو احمق، کم عقل، بے ادب، گستاخ لوگ اس آیت کو پکڑ کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، ہم بولتے پھرتے تھے کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں، ہماری طرح جاگتے ہیں، ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ آج ساری دنیا میں، سارے عالم میں اس طریقے کے ایمان اور عقیدے رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ خوش نصیب اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس روپال کی سرزمین پہ یہ بات ابھی تک نہیں آئی۔ یہ ان بزرگان دین کا صدقہ ہے، ان کے آباء و اجداد کا صدقہ ہے کہ آج تک ہمارا گاؤں محفوظ ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر آپ شہر احمد آباد جائیں، پالن پور کی سرزمین پر قدم رکھے، سورت کو جائے، بڑودہ کو جائے، بھروچ کو جائے، جہاں کہیں گجرات کے خطوں میں گھومتے ہیں، ایسے ایمان والے پھر رہے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح بشر ہیں، وہ ہماری طرح ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ حاضرین گرامی، جہاں رسول اللہ کی تعلق سے پورا قرآن ان کی نعت ہے، تو آئیے اس آیت کو بھی بندہ پیش کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نعت کا گلدستہ بنا کر پیش کر دیں گے۔ حاضرین گرامی، یہ جو بے پاکانہ انداز سے کہتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، عالم دنیا جب سے کہ قائم ہوئی ہے، سب سے پہلے کسی انسان نے، کسی بشر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور یا پھر کسی نبی کی توہین کرنے کی جرت کی ہو، سب سے پہلے توہین کرنے والی ذات، سب سے پہلا کافر وہ شیطان ہے۔ جو کوئی یہ ایمان عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کے ایمان کے زمرے میں جاتا ہے، وہ شیاطین کے زمرے میں ہو جائے گا۔ پہلا کافر شیطان، پہلا توہین کرنے والا شیطان، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جبکہ پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، پہلے کافروں میں سے ہو گیا، پہلا کافر ہو گیا۔ جب خدا تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، اے عزازیل، تجھے تو میں نے فرشتوں میں بٹھا رکھا تھا، آخر کیوں تو نے میرے فرمان سے انکار کیا، میرے حکم کی نافرمانی کی؟ شیطان نے کہا، سورہ حجر کی آیت ہے، قالا
الم اکن لاسجد لبشر، میں ہرگز ایک بشر کو سجدہ نہیں کروں گا. بشر کہنے والا، آدمی کہنے والا سب سے پہلے شیطان ہوا، اور جو کوئی یہ بات کہتا ہے وہ اسی زمرے میں آ جائے گا. لعنت اللہ، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، ملعون ہو جائے گا. حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ میں خدا تعالیٰ نے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے، لیکن اس آیت کی تفصیل اور شان نزول میں آگے بیان کرنے کی ضرور پوری کوشش کرتے ہوئے آپ کے ذہن گوشے گزار تک یہ بات پہنچاؤں گا. لیکن یہ تو ایک مرتبہ کا معاملہ ہے. کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیسے کیسے القابات سے نوازا ہے، خطاب کیا ہے. کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں ارشاد فرمایا خدا تعالیٰ نے کہ یاسین، کہیں کہا طٰہٰ، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر. کیسے کیسے القابات سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یاد کیا. تم کو وہ القابات یاد نہیں آتے، لیکن کیا یاد آتا ہے کہ وہ بشر ہیں. حاضرین گرامی، اس بشر کے لفظ کو جب عام معصوم لوگوں کے سامنے بات رکھ دی جاتی ہے اور قرآن پیش کر دیا جاتا ہے، سورہ کہف کی آیت سامنے رکھ دی جاتی ہے، تو معصوم لوگ، لا علم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں کہ آیت کا انکار نہیں کر سکتے. آیت کا انکار، خدا کی بات کا انکار کفر ہو جائے گا. لہذا آج اس کی تفہیم کر ہی دیتے ہیں کہ یہ کوئی توہین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہیں، بلکہ حضور کی شان ہے. حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ میں 3 ہم الگ الگ جز کرتے ہیں، حصے کرتے ہیں. سب سے پہلے بشر مثلکم، تمہاری طرح مثل بشر. دوسرا حصہ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف. اور تیسرا حصہ انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے. بس اس 3 حصوں کو بولتے ہوئے میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ العزیز. تو سب سے پہلے بشر مثلکم. برادرم، حضرت پیر و مرشد میاں سید عطن سلمان خدمیری صاحب نے ابھی عشاء کی نماز کی امامت فرمائی. اس میں انہوں نے اسی سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرمائی تھی، اور ان کے فرزند دلبند دارین میاں صاحب نے اپنی تقریر میں موصوف اور صفت کو بیان کرنے کی جو کوشش کی ہے، یہاں پر بشرم مثلکم موصوف صفت ہے. یہ موصوف صفت کیا چیز ہے؟ موصوف یعنی کہ کوئی اسم، کوئی ناؤن پروناؤن ہوتا ہے. ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک پروناؤن ہوتا ہے. تو اسم جو ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے، تو موصوف ہمیشہ ناؤن ہوگا، اسم ہوگا. کوئی انسان ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی جس کے تعلق سے اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے. ایک صفت اور ایک موصوف. تو موصوف صفت ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر آدمی اچھا ہے، آدمی موصوف ہوا، اچھا ہے، اس کی صفت ہوئی موصوف صفت. رجل جالس، آدمی بیٹھا ہوا ہے، آدمی موصوف، بیٹھا ہوا اس کی صفت. میں خراب ہوں، میں موصوف، خراب میری صفت. یہ موصوف صفت کا کام ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا بشر مثلکم، بشر تمہاری طرح. اور عربی کا قاعدہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں برابر نہیں ہوتے. قواعد ہیں نحو اور صرف کے کہ مشبہ اور مشبہ بھی کبھی برابر. میں اچھی مثال آپ کے سامنے دوں گا جس سے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات گہری طریقے سے اتر جائے گی کہ اس آیت میں مثل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مثلکم، تمہاری طرح بشر. تمثیل جو دی جاتی ہے موصوف صفت کے اندر، تمثیل اگر آ جاتی ہے تو وہ حقیقت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کہ زید شیر کی طرح ہے، زید مثل الاسدی، زید شیر کی طرح ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ زید یعنی جو آدمی ہے، آدمی شیر ہو گیا؟
نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی شیر کی طرح ہے، یعنی آدمی شیر کی طرح بہادر ہوگا، آدمی شیر کی طرح نڈر ہوگا، آدمی شیر کی طرح جو سو بہت زیادہ قوت والا ہوگا، طاقت والا ہوگا، یہ مطلب ہوگا۔ لیکن اس کے کوئی جیسے کونچلیاں، اس کے جیسے پنجے اور اس کی دم نہیں ہو جائے گی، وہ شیر نہیں بن جائے گا۔ وہ شیر کی طرح ہے، تمثیل دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے بہادری کے لیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہے، بشر کی تمثیل دی گئی ہے، بشر نہیں کہا۔ اگر صرف بشر کہتا تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا قل انما انا بشر، کہہ دو کہ تم بشر ہو گئی بات۔ بشر مثلکم جو صفت آئی ہے، اس صفت نے یہ بات عیاں کر دی کہ یہ تمہاری طرح بشر ہے، مثل بشر ہے، حقیقی بشر نہیں ہے، حقیقی بشر نہیں ہے، مثل بشر ہے۔ یہ بشر مثلکم کی کہانی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرما دی کہ تمہاری طرح بشر ہے، تو تمہاری طرح بشر کس میں ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ہم دو باتوں کو اس میں سامنے رکھتے ہیں، ایک عقلی طور پر بشر، ایک شرعی طور پر بشر۔ عقلی طور پر ہم پیدا ہوئے، روتے ہوئے پیدا ہوئے، رسول اللہ پیدا ہوئے، سربا سجود ذکر اللہ کرتے ہوئے پیدا ہوئے۔ عقل نہیں مان رہی ہے کہ ہم ان کی طرح برابر، وہ بشر ہماری طرح، وہ ہمارے بڑے بھائی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیسے برابر؟ ہم روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، چیختے چلاتے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مولا کرتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں، سربا سجود پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے تمہارے پیدا ہونے پہ خالی گھر کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو سارے کے سارے کائنات کے ذرات میں خوشیاں منائیں۔ کیسے ہم تم برابر؟ کیسے رسول اللہ برابر ہماری طرح؟ ہمارے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، مچھر بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے۔ حشرات الارض نے کبھی آپ کو تکلیف نہیں دی، یہاں تک کہ آپ پر بیٹھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کیسے ہو سکتے ہیں بشر؟ ہمارے جسم سے جب پسینہ نکلتا ہے تو اس میں باس آتی ہے، جب رسول اللہ کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے مشک و عنبر گلاب سے بھی بہتر خوشبو آتی ہے۔ کیسے؟ عقلی طور پر ہماری عقل سمجھ نہیں پا رہی ہے۔ ہم زمین سے 1 انچ نہیں اٹھ سکتے، رسول اللہ لامکاں کی سیر کر کے آ جاتے ہیں۔ کیسے ہم تم برابر؟ کیسے رسول اللہ ہمارے برابر؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات عقلی طور پر سوچئے، ہم اگر کسی پیڑ کی ڈالی کو اشارہ کرے نہیں کٹتی، رسول اللہ اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج پلٹ کر آ جاتا ہے، پیڑ چڑھ کر آ جاتے ہیں۔ کیسا مقام ہے رسول اللہ کا، اور تم نے کیا بتایا ہے دنیا کو، عوام کو، بھولے لوگوں کو۔ ہماری آنکھ سامنے کا دیکھ سکتی ہے، اس کے آگے ہماری حد نہیں، لیکن رسول اللہ کی آنکھ سامنے دیکھتی ہے، دیوار کے پیچھے کا دیکھتی ہے، اپنے پیچھے کا دیکھتی ہے، اوپر نیچے کا دیکھتی ہے، دائیں بائیں کا دیکھتی ہے، قیامت تک کا دیکھتی ہے، تقدیروں کا دیکھ لیتی ہے۔ کیسے ہو سکتے ہیں ہم نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرح؟ ہماری نیند ہم جب لیتے ہیں تو ہمارا دل بھی سوتا ہے، ہماری آنکھ بھی جو سوتی ہے، لیکن جب رسول اللہ سوتے ہیں تو صرف آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ اور سب سے آخری بات، ہمارے جسموں کا سایہ پڑتا ہے، رسول اللہ کا سایہ نہیں پڑتا۔ بتاؤ کہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقلی طور پر سمجھ کام نہیں کر رہی ہے۔ کہتے ہو ہماری طرح ہے، ہماری طرح کہاں ہے؟ ہماری طرح جسم دیکھو رسول اللہ کا، ہماری طرح نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ جو دن رات ان کو دیکھتے تھے کیوں نہیں کہتے تھے یا ایھا البشر، کیوں نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ کیوں کہتے تھے؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یہ کیوں کہتے تھے؟ نہیں، یہ تعلیم ہے۔ حاضرین گرامی، شرعاً اگر ہم دیکھیں، شرعی طور پر اگر ہم دیکھیں،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، تہجد کی نماز ہمارے لیے سنت ہے تو رسول اللہ پر فرض ہے، شرعی طور پہ بھی ہمارا ان کا مقابلہ نہیں۔ ہم پر صرف 4 چیزیں فرض ہیں، ہم پر 5 فرائض اسلام فرض ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ پر صرف 4 فرض ہے، زکوٰۃ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھی۔ ہمارے لیے نکاح کے لیے صرف 4 حد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے حد نہیں تھی۔ ہماری نیند ہمارا وضو توڑ دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ان کا وضو نہیں توڑتی، کیونکہ ان کا دل بیدار ہوتا ہے، آنکھ سوتی ہے۔ تو معلوم ہوا نہ شرعی اعتبار سے نہ عقلی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہو سکتے ہیں۔ تو پھر بشر کس حساب سے اللہ نے فرمایا؟ تو آئیے بشر کی اور تفصیل دیکھتے ہیں۔ بشر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بشر کی 3 قسمیں ہوتی ہے: بشر خاکی، بشر آبی، بشر نوری و ناری۔ بشر کی 3 قسمیں ہوئی۔ ایک بشر جو مٹی سے بنایا گیا۔ اس دنیا میں کوئی انسان یہ دعویٰ ہرگز 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 نہیں کر سکتا کہ مجھے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مٹی کا مجسمہ ہوں، میں مٹی کا بنا ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو مٹی کا پتلا بنایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنا ہے، تم کو مٹی کے پتلے سے نہیں بنایا گیا۔ پھر کیا ہے؟ تو دوسری قسم بشر آبی، ہم سب پانی کی بوند سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کیسے بشر ہیں؟ پانی والے بشر ہیں، نطفے سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی سے پیدا نہیں کیے۔ حقیقی مٹی سے صرف اور صرف ایک ہی ذات پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام، اور ہم آبی بشر ہیں۔ اب نوری بشر، نوری بشر یعنی کہ جو نور کا پیکر ہوتے ہیں، نور ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالی بشری لباس میں بھیجتا ہے۔ اور ناری بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی کبھی کبھی اللہ تعالی اجازت دے رکھا ہے کہ وہ ناری بھی بشر کے لباس میں آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، پہلے نوری کی بات کر دوں یا پہلے ناری کی بات کر دوں؟ پہلے خراب چیز بول دینا اچھا ہوتا ہے، پھر منہ کا ذائقہ اچھا رہنے کے لیے اچھی چیز بولنا بہتر ہے۔ پہلے ناری بول دینا بہتر ہے۔ ناری یعنی کہ آگ، آگ والے بھی کبھی کبھی بشر کے لباس میں آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اچانک یاد کرتے سوچتے ہیں کہ آخر شیطان نے ایسا کام کیوں کیا کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ یاد کیا، یاد کرنے کے بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک مرتبہ نماز کو گئے مسجد میں، واپس آ رہے تھے، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو اچانک ایک بوڑھا آدمی سر پہ چادر ڈالے ہوئے مسجد کے سامنے سے جا رہا ہے۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کشف المحجوب کے اندر داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نسب کیا ہے، لکھا بھی ہے۔ آپ اگر روایت دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کشف المحجوب کے اندر۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بوڑھے شخص، تیرا آنا، تیرا یہاں سے گزرنا کیا عجب ہے کہ میرے دل میں ایک وحشت ہو رہی ہے اور میرے چہرے کا رنگ پراگندہ ہو رہا ہے، ایک کراہیت میرے چہرے پہ آ رہی ہے، تو کون ہے؟ وہ بوڑھا بولنے لگا کہ آپ نے خواہش کی تھی دیکھنے کی، میں وہی شیطان ابلیس ہوں۔ شیطان ابلیس ناری آگ والا بشری کیفیت میں آتا ہے،
یہ سب جانتے ہیں، یہ بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، وہاں پر شیطان ہی کا لفظ لگایا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت بایزید پوچھتے ہیں، اے ملعون، اے شیطان، اے ابلیس، آخر وہ کیا بات تھی کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ شیطان معلم الملائکہ، فرشتوں کو پڑھانے والا، شیطان بولا، اے بایزید، آپ ہی بتائیے کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ آپ بتائیے کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ پریشان ہو گئے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہ واقعی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب کیا جواب دیں کہ تم نے صحیح کیا؟ اتنے میں الہامی غیب کی آواز آتی ہے، اے بایزید، اس سے کہہ دو کہ یہ جو کام تو نے کیا ہے یہ فعل کام سے تعلق نہیں رکھتا، ہمارے فرمان اور ہمارے حکم سے تعلق رکھتا ہے۔ سجدہ نہ کرتا تو بھی چلتا، لیکن میرے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے تجھے ابلیس اور جو سو دھتکار کر جو سو وہاں سے ہکال دیا گیا۔ حکم خدا تھا سجدہ کرو، کر دینا تھا، حکم خدا کی نافرمانی کی وجہ سے تو مردود ہوا ہے۔ چونکہ وہ سجدہ سجدہ معبودی نہیں، سجدہ تعظیمی تھا، ادب کا سجدہ تھا۔ بہرحال اسی وقت شیطان نے کہا کہ ہائے بایزید، تم نے مجھے ہلاک کر دیا، اور وہ وہاں سے فوراً بھاگ گئے۔ حاضرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کے تعلق سے، اصل میں ہوا کیا تھا کہ شیطان کو جب دھتکارا گیا، زمین پہ اتارا گیا، وہ ملعون ہوا، بے عزت ہوا، تو اس نے اللہ کے سامنے ایک عہد کیا، یا اللہ، اس آدم کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے، اس آدم کی وجہ سے مجھے بے عزت کیا گیا ہے، یہی آدم ہے جس کی وجہ سے میں قیامت تک کے لیے جنت سے نکال دیا گیا، آسمانوں سے اتار دیا گیا، تیری رحمتوں سے ہکال دیا گیا، لہٰذا تو مجھے اجازت دے کہ تیرے اس آدم کو اور اس کی اولاد کو برباد کر سکوں، تو اجازت دے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا، جیسا قرآن کے تعلق سے ارشاد فرمایا، نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، اللہ فرما سکتا تھا، اللہ مختار ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ فرما سکتا تھا کہ آدم اور اس کی اولاد کو میں نے محفوظ کر دیا ہے، کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اور تیرے پیچھے جتنے بھی جائیں گے ان سب کو دوزخ میں بھر دوں گا۔ دوزخ ایسی شے ہے، وہ کہتی رہتی ہے حل من مزید، حل من مزید، اور دے دو، اور دے دو، اور کھلا دو، وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے، جتنے تیرے پیچھے چلیں گے سب کو بھر دوں گا۔ وہ شیطان نے عہد کیا، اور وہ شیطان ہر وقت اولیاء اللہ کے پاس، نبیوں کے پاس اور بھی ایسے جگہوں پر جا جا کر ان کو برباد کرنے کی آخری وقت تک کوشش کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے مشرکین پیچھے پڑے ہیں، ہتھیار لے کے پڑے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، کون زکریا علیہ السلام؟ جو حضرت بی بی مریم کے پاس اکثر جایا آیا کرتے تھے، جو دیکھتے تھے کہ بی بی مریم کے حجرے میں ایسے پھل آ جاتے ہیں جو موسم کے نہیں ہوتے۔ وہ زکریا علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت موجود نبی، وہ زکریا علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، پیچھے مشرکین ہیں، ہتھیار لے کر دوڑ رہے ہیں۔ دوڑتے 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 ایک پیڑ کے پاس پہنچے اور پیڑ سے کہنے لگے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میں تیرے اندر آنا چاہتا ہوں۔ پیڑ نبی تھے، پیڑ کھل گیا، اندر لے لیا۔ اس کے بعد وہاں پر سب مشرکین آئے، ڈھونڈنے لگے کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی پھر وہاں پر آتا ہے، ایک بوڑھا آدمی آتا ہے، بتاتا ہے کہ یہاں پر ہے زکریا، اس پیڑ کو کاٹ ڈالو۔ کون ہے وہ بوڑھا آدمی؟ وہ شیطان ہے۔
रिवायतों में आया है कि इंसानी शक्ल में शैतान आया रहा, आता रहा, नबियों के जमाने में आया। लिहाजा जब पेड़ को काटा जाने लगा, जकरिया अलैहिस्सलाम की चीख निकलने लगी, तो अल्लाह ताला का फरमान हुआ, ए जकरिया सब्र, तू नबी है हमारा, तू सब्र कर। अगर तू हमसे पनाह मांगता हम बचा लेते, तूने पेड़ से पनाह मांगी, अब तुझे बताने वाले हम नहीं, तुझे शहीद होना पड़ेगा। शहीद हो गए। शैतान ने वहां पर काम कर दिया, उनका आखिरी काम तमाम कर दिया। तो इसी शैतान के ताल्लुक से रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि हर वक्त लगा रहता है इंसानों को बर्बाद करने के लिए, यहां तक कि जब आखिरी दम हमारा निकलने पर आता है, फरमान रसूल है, हदीस रसूल है, मुसलमान जब मरने को जाता है, आखिरी उसकी सांसें जब चलती है, तो शैतान एक इंसानी शक्ल में एक हाथ में बड़ा लोटा पानी का, मीठा पानी का, ठंडा पानी का लिए हुए हाजिर होता है और कहता है कि मेरे कुफरिया कलिमात पढ़ते चले जा, मुशरिकाना कलिमात पढ़ते चले जा, और मैं ये ठंडा पानी तुझे पिला दूंगा, तुझे सैराब कर दूंगा। क्योंकि मरते वक्त के इंसान की कैफियत ये होती है कि उसको जितना भी पानी पिला दिया जाए, दरिया भी पिला दिया जाए, उसकी प्यास नहीं बुझती। वो खत्म होने का मामला, दम निकलने का मामला होता है। जैसा कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मलमल के कपड़े को कांटों पे डालकर खींच देने से जिस तरीके से कपड़ा तार तार होकर फट जाता है, इसी तरीके से जिस्म से रूह निकाली जाती है। वो तड़प ऐसी होती है कि पानी पानी इंसान करता है, लेकिन उसकी जबान खुलती नहीं, बोल नहीं सकता, तड़पते रहता है। ऐसे वक्त में शैतान हाजिर होता है पानी का लोटा लेकर, पी ले, मैं पढ़ाता हूं तुझे अपना कलमा, मिल जाएगा तुझे पानी। और उस आखिरी वक्त में अगर कम ईमान होगा, बे ईमान होगा, बद अमल होगा, बद अकीदा होगा, तो उस वक्त उसके बोले हुए कलिमात पढ़ते चला जाएगा और बोलेगा अब दे दे पानी। तो शैतान बोलेगा मैं जा रहा हूं दोज़ख में और ले जाऊंगा तुझे भी, चल मेरे साथ, तूने मेरे कलिमात पढ़ दिए, अब तू मेरे साथ हो गया। वो धोखेबाज है, इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा वाज़े खुला दुश्मन है, वो तुमको दोज़ख में अपने साथ भरने के लिए ले जाएगा, आखिरी वक्त तक कोशिश करेगा। मालूम हुआ कि शैतान इंसानी शक्ल में आता है, फरमाने रसूल है। अब आइए जरा नूरी की तरफ आते हैं। हाज़रीन गिरामी, एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं किस्सा गोई नहीं कर रहा हूं, मुझे किस्से सुनाना नहीं है, बात आपके समझ में लाना है, क्योंकि आप आम फहम के लोग हो। आलिमाना तकरीरों को अगर सुनना समझना चाहते हो तो हमें भी तुमको जो अपनी सतह से उतरकर तुम्हारी सतह पर आकर बात करना पड़ता है। ये तफहीम की बात है, किस्सा गोई नहीं है। महदी मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा को किस्सों से नहीं पा सकोगे, सिर्फ जिक्र खुदा से पा सकोगे। ये जो सो किस्सा गोई नहीं है, बल्कि ये सीरत को बताने का तरीका है, ये आयत को समझाने का तरीका है, ये तालीम बुजुर्गान दीन की सिखाने का तरीका है। तो हाज़रीन गिरामी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई गायें, कई जानवर, मवेशी पाल रहे हैं, खेत उनके मौजूद है, उनमें जानवर है, और ऐसे में दो आदमी उनके सामने आते हैं और वो अल्लाह की हम्द पढ़ने लगते हैं। सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुभान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, व सुभानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, अब्दन अब्दन ज़ुल जलाली वल इकरामी, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह का दिल उमड़ पड़ा, इश्क उमड़ पड़ा, खड़े हो गए, कहने लगे कि जरा एक बार फिर सुनाओ, मैं फिर सुनना चाहता हूँ, सुनाओ ऐ बच्चों, ऐ नौजवानों, जरा ये गीत फिर से सुनाओ, ये सना खुदा की फिर से सुना दो। कहा कि क्या दोगे इसके बदले में? फिर कहने लगे कि मेरे पास इतने सारे जो सो जानवर मवेशी है, मैं इनमें से आधे तुमको दे दूंगा, एक बार फिर सुना दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो उनको दे दिया और फिर उन्होंने फिर से अल्लाह की सना सुनाई। और जब सना खत्म हुई, सना खत्म होने के बाद फिर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार फिर सुना दो। कहा अब क्या दोगे? कहा कि आधे जानवर अभी भी मेरे पास है, वो भी ले लो, मैं तमाम के तमाम अपनी तमाम चीजें तुम्हारे ऊपर निछावर करता हूँ, खुदा के नाम पर, उसकी सना पर निछावर करता हूँ, एक बार फिर खुदा की हम्द और सना सुना दो। उन्होंने फिर तीसरी मर्तबा सुनाया और फिर वो झूमते रहे। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार फिर सुना दो, एक बार फिर सुना दो। कहा कि अब क्या दोगे? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। कहा
کہ ہے یہ تم جانور لے رہو، ان کو چرانے والا بھی تو چاہیے، مجھے اس کے بدلے میں جیسو لے لو، ایک بار پھر سنا دو اور مجھے اس کے بدلے میں خرید لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا اور انہوں نے پھر سنایا، اور اس کے بعد وہ اوجھل ہو گئے۔ وہ دو کون تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے؟ وہ فرشتے تھے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے بشری لباس میں آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور نبی کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 3 دن تک عبادت کرتے، 3 دن لوگوں سے بیان کرتے۔ عادت تھی، فرمان خداوندی تھی کہ 3 دن لوگوں کے سامنے ان کے مسائل حل کرنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کو قانون اسلامی سکھانا، اور 3 دن عزلت خلق ہو کر، لوگوں سے ٹوٹ کر، جدا ہو کر ایک جیسے بند حصے میں آپ عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے ایک اپنے امتی کی بیوی پر نظر ڈالی جو بڑی خوبصورت حسین تھی۔ اس کے شوہر سے، اپنے امتی سے کہا کہ اس کو طلاق دے دے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امتی تھا، اس رسول کا فرما بردار تھا، داؤد علیہ السلام کا فرما بردار تھا۔ وہ سر جھکا دیا، اس نے سر جھکا دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی، وہ پھر اپنے حجرے میں عبادت کے لیے داؤد علیہ السلام جب چلے گئے، جب ذکر و فکر کی مجلس قائم ہوئی اور اس میں جب ڈوب گئے، اچانک کچھ گفتگو سننے لگتے ہیں، کچھ جھگڑا سننے لگتے ہیں۔ آنکھ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ 2 نوجوان کھڑے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آوازیں کر رہے ہیں، جھگڑا چل رہا ہے۔ اپنے پاس روپال کا جھگڑا بہت مشہور ہے، جھگڑا چلتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ بہرحال جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کے اندر کیا ہوا؟ ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ہی بکری ہے، میں اس کو ہرگز نہیں دوں گا، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 99 بکریاں ہیں لیکن مجھے یہ ایک بکری بھی پسند ہے، یہ بھی مجھے دے دے۔ یہ بحث چل رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کس بات پر جھگڑا کرتے ہو؟ تو دونوں نے کہا کہ دیکھیے جناب، میں غریب ہوں، میرے پاس ایک بکری ہے اور یہ مجھ سے ایک بکری بھی مانگ لیتے ہیں، بتائیے ان کے پاس تو 99 بکریاں ہیں، پھر ان کو ایک بکری پسند کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا، داؤد حضرت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، نبی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ بات بڑی خراب ہے کہ تیرے پاس اتنی جیسے بکریاں موجود ہیں، اتنا سارا ریوڑ موجود ہے، لیکن تیری حرص ختم نہیں ہوتی کہ تو بیچارے کی ایک بکری پہ بھی نظر رکھ رہا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ فیصلہ ہو گیا کہ اس کی بکری اس کے پاس رکھ، اور تجھے بھی اتنی لالچ کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بکریوں کو نکال۔ بات ہو گئی، تھوڑی دیر میں وہ دونوں آدمی غائب ہو گئے۔ وہ دونوں کون تھے؟ وہ 2 فرشتے تھے، اللہ کی جانب سے آئے تھے۔ کچھ دیر تک داؤد علیہ السلام کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ انسان ہے، کہاں سے آ گئے میری عبادت گاہ میں، لیکن جیسے ہی اوجھل ہو گئے، سمجھ گئے کہ فرشتے تھے، اللہ کی طرف سے مجھے تعلیم دینے آئے تھے کہ میں بیویوں کی حرص نہ کروں، بلکہ جو ہے جس کی ہے اس کو چھوڑ دوں، اور جو زیادہ رکھی ہے ان کو بھی آزاد کروں۔ یہ تعلیم تو معلوم ہوا کہ فرشتے بھی بشری لباس میں آتے ہیں، پہلے زمانے سے آتے ہیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث آپ تمام کے گوش گزار کرتے ہوئے میں آگے اپنی بات کو لے جاؤں گا۔ حاضرین گرامی، مسلم شریف کی یہ دوسری حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جس کے بال بہت زیادہ کالے اور گھنے اور جس کا لباس بہت زیادہ سفید، ایسا شخص اچانک بارگاہ رسول میں آتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے، روایت کے الفاظ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذ طلع علینا رجلا شدید البیاض فی الثیاب وشدید السواد الشعر، ایک آدمی ہم پر ظاہر ہوا جس کے بہت گھنے کالے بال تھے اور جس کے بہت زیادہ سفید کپڑے تھے، لا یدری علیہ اثر السفر، ہم نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس پہ کوئی بھی سفر کا اثر تھا، بالکل ایک دم فریش اور بالکل ایک دم تر و تازہ ہو کر ایک نوجوان آیا، کالے بالاں لے کر، سفید لباس لے کر رسول اللہ کے پاس آیا۔ ذرا غور کیجئے ان الفاظ کو، صحابہ کے ان الفاظ کو غور کیجئے کہ وہ
آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں؟ گھنے بال، کالے بال، ان کا سفید لباس، اور اس کے بعد آنے کے بعد لا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اس آدمی کو نہیں جانتا تھا یہاں تک کہ وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیٹھ جاتا ہے۔ فَأَسْنَدَ رَكَبَتَهُ إِلَىٰ رَكَبَتِهِ، اپنے گھٹنوں کو، الفاظ پر غور کیجئے، آ کر بیٹھ گیا، گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، وہ وضع، اور رکھ دیا، کفیہ علی فخذیہ، اور حضور کی ران مبارک پر اپنے دونوں ہتھیلیاں، اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس شخص نے کہا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قال لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کو بے چینی ہو گئی، ایک گرمی آنے لگی، یہ کون شخص ہے؟ باہر سے آیا، حضور کے زانو مبارک سے زانو لگا کر بیٹھ گیا اور پوچھتا ہے اسلام کیا ہے، اور جواب دے رہا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ پوچھتا کیوں ہے؟ صداقت کیوں کرتا ہے؟ پھر آخر دوسرا سوال کرا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ رسول اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں کہا کہ سائل، سوال کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے پوچھنے والے سے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد اجازت لے کر جانے لگا۔ جب وہ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا، سوال کرنے والا کون تھا؟ فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ، وہ جبرائیل تھے، تمہارے پاس آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ وہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اب اصل مدعے پر، اصل بات پر یہ فقیر آتا ہے، اور وہ مدعا اور بات یہ ہے کہ اے گستاخان رسول، اے وہ لوگوں جو بدگمانی، بد دینی اور بد عقیدگی پھیلا رہے ہو، جہاں جہاں تم نے شیطان کا ذکر کہا اور کیا، سنایا اور سنا، جبکہ وہ انسانی لباس میں آیا تھا تم نے اس کو شیطان ہی کہا۔ جہاں جہاں فرشتے انسانی لباس میں آئے تم نے ان کو بشر نہیں کہا بلکہ فرشتہ کہا، لیکن جب رسول اللہ نور علی نور ہو کر جب بشری لباس میں آتے ہیں تو تم بھلا ان کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ جب وہ شیطان نار کا بھی تھا تو شیطان ہی رہا، جب انسانی لباس میں آیا تو بھی شیطان رہا۔ وہ فرشتے جو نور کے تھے وہ جب بھی فرشتے تھے، جب انسانی لباس میں آئے تب بھی فرشتے تھے، لیکن یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا ہے۔ جب وہ نور آیا ہے تو وہ نور نور ہونا چاہیے، وہ پھر بشر کیسے رہ گئے؟ وہ نور ہے، نور علی نور کا ان کا مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری صفت جیسی آئی یوحا الیہ، اس یوحا الیہ نے سارے کے سارے باتوں کو واضح کر دیا، یہ تمہاری طرح بشر ہیں، یہ تمہاری طرح بشر ہے، وحی ہونے والے بشر۔ بتاؤ کہ امتی کوئی ایسا ہے جس پر وحی ہوتی ہے، لیکن نبی وہ ہے جو وحی والا بشر ہے، وہ عام بشر نہیں ہے۔ یہ صفت ایسی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتی ہے، تعریف کرتی ہے کہ کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اب بتاؤ اہل نجدیوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہماری طرح بشر ہیں؟ اگر بشر ہیں تو وہ وحی ان پر اترتی ہے، کیا تم پر اترتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ اور اب ایک آخری بات کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری آیت نازل کیوں ہوئی؟
وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا حالات تھے جس کی وجہ سے یہ آیت کو نازل کرنا پڑا؟ آخر لوگوں کے دماغوں میں کیا بات آ گئی تھی؟ حاضرین گرامی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش مکہ کے سامنے دعوت پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، تو ان اہل قریش نے کہا ہم مشورہ کریں گے، ہم مشورہ کریں گے۔ انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا، کہا کہ یہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اپنی رسالت کی دعوت پہ ہمیں بلا رہے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک نے کہا کہ ہم نے پچھلے نبیوں کا تذکرہ سنا ہے کہ ہر نبی جب آتا ہے تو معجزہ اپنے ساتھ لاتا ہے، برہان اپنے ساتھ لاتا ہے، اگر یہ نبی ہے محمد اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ضرور ان کے پاس بھی معجزہ ہوگا، وہ بھی کچھ ایسا چمتکار، کچھ ایسی کرامت، کچھ ایسا معجزہ ضرور دکھا سکتے ہیں، ان سے معجزہ مانگ کر دیکھیں گے۔ سب واپس آ گئے، آنے کے بعد کہا انکا محمد رسول اللہ، آپ محمد رسول اللہ ہے؟ حل فی کا موجود معجزہ، کیا تمہارے پاس کوئی معجزہ موجود ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، میں معجزے کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میرے پاس معجزہ ہے۔ تو کہا کہ بتائیے، معجزہ اپنا بتائیے۔ کیا کہا؟ معجزہ اپنا بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ زمینی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، بحری معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، آسمانی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ حیران ہو گئے، اہل قریش مکہ پریشان ہو گئے، نبیوں کے ساتھ خاص معجزے دے کر بھیجتے تھے، کوئی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری تمہاری سمجھ کے حساب سے بھی معجزہ بتایا جائے گا۔ پریشان ہو گئے، ہر نبی کے ساتھ معجزہ خاص ہوتا تھا، یہ کیسے نبی ہے کہ کوئی بھی معجزہ بتا سکتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ لہٰذا جب نبی نے یہ فرمایا تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، یہ جو پیڑ ہے سامنے، یہ جو پیڑ ہے، اگر یہ چل کر آ کر آپ کی صداقت اگر بیان کر دیتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم آپ کو محمد رسول اللہ تسلیم کر لیں گے اگر وہ پیڑ چل کر آ کر گواہی دے دے۔ کیا شان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ مقام رسول کیسا ہے؟ رسول اللہ نے یہ نہیں کیا، جا کر پیڑ کو آؤ نہیں کہا، وہاں کھڑے ہو کر آواز نہیں دی۔ رسول اللہ نے اس کافر سے کہا، ان کافروں میں سے کہا اے کافر جا اور جا کر اس پیڑ سے بول کہ تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے، تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے۔ وہ آدمی گیا، وہ کافر گیا، اس پیڑ سے کہنے لگا کہ اے پیڑ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تو پیڑ جیسے ہی سنا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، وہ رسول اللہ کے جن کے نور کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر فرمایا رسول اللہ نے انا من نور اللہ و کل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے بنایا گیا ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے بنائی گئی ہے۔ تو یکایک وہ پیڑ آگے پیچھے جھولنے لگا اور اس نے اپنی جڑیں نکالی اور چل کر آ کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ حیران پریشان، اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں، اگر یہ پیڑ واپس جا کر اپنی جگہ جڑ اپنی زمین میں لگا لے تو مانیں گے۔ واپس پیڑ گیا، جڑ اس نے زمین پر لگا دی، پھر پریشان ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ ہم کو تو انکار کرنا ہے، ان کی رسالت سے بچنے کے لیے بہانہ ہونا ہے، کیا کریں گے؟ پھر کہنے لگے کہ ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیں گے۔ اجازت لی، بڑوں کے پاس گئے، اب بڑوں کے درمیان مشورہ چل رہا ہے۔ اب ذرا خاص بات کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایسے میں جبکہ ان کا زمرہ، ان کا گروہ، ان کے لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، ایسے میں ایک بوڑھا آدمی چلتے ہوئے آتا ہے۔
ایک بوڑھا آدمی چلتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے انا الشیخ النجدی، میں نجدیوں کا سردار ہوں، مجھ سے تو مشورہ طلب کرو، میں تمہارا بزرگ ہوں، مجھ سے تو مشورہ طلب کرو، میں ابلیس ہوں، تمہارا رہبر ہوں، مجھ سے تو مشورہ طلب کرو۔ آیا اور کہنے لگا کہ جادوگر کی جادوگری صرف زمین پر چلتی ہے، لیکن آسمانوں کی چیزوں کو سوائے آسمان کے خدا کے کوئی بدل نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا۔ جاؤ ان سے کہہ دو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں تو ہم مانیں گے۔ اب یہ تسلیم کرنے لگے، جھک جھک کر ادب سے ابلیس کی خوشامد کرنے لگے، تو نہیں ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا، ہم تو بچ گئے تیری وجہ سے، ہم کو تو بہانہ مل گیا۔ فوراً گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں گے تو ہم مانیں گے۔ تو حضور نے فرمایا انتظار کرو، رات ہونے والی ہے، سب بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ سب انتظار کر رہے ہیں ایک چاند کے آنے کا۔ سب انتظار کرنے لگے چاند کے آنے کا، اور اس کے بعد یہ کیا ہو گیا کہ بدر کا چاند، منور چاند، مکمل چاند آسمان میں نکل کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، سب کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، وہ منور انگلی جیسے ہی پڑھی، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال، اے کمالات، اے بشروں کے سردار، تمہارے چہرے کے نور سے یہ چاند کو روشنی ملی ہے، تمہاری کتنی بھی میں ثنا کروں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا درجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور فرمانے لگے اشہدو اشہدو، گواہی دے دو گواہی دے دو۔ ان کی آنکھیں پھٹ گئی، شیطان نے ان کے کان بھرے تھے کہ آسمان پر کام کرنے والا آسمان کا خدا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہنے لگے کہ تم ہمارے رسول ہو، بلکہ اب ان کو تو گمراہی آخری حد تک ہو گئی۔ وہ یہ کہنے لگے انت معبودنا، تم تو ہمارے خدا ہو، انت خالقنا، تم تو ہمارے پیدا کرنے والے ہو، انت رازقنا، انت الہنا، تو ہمارا معبود ہے، تمہارا ہمارا خدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر پسینہ آنے لگا۔ حضور نے آسمان پر نگاہ ڈالی، یا خدا تعالیٰ میں تو تیری وحدانیت کی تعلیم ان کو دے رہا ہوں، ایک خدا کی طرف بلا رہا ہوں، انہوں نے تو مجھے ہی خدا بنا دیا۔ عیسیٰ کو دیکھا بیٹا بنا دیا، عزیر کو 100 سال بعد زمین سے نکلتا ہوا دیکھا، خدا کا بیٹا بنا دیا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، اب مجھے بھی یہاں پر خدا بنا دیا، میں کیا کروں؟ تو خدا تعالیٰ کا اس وقت فرمان ہوا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ کہ کہہ دو، حضور اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے فرمان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھے تو وہی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہے۔ حضور نے یہ تعلیم دی۔ حاضرین محترم، یہ آیت اب اگر آپ کسی کو سناؤ گے تو صرف اور صرف رسول اللہ کی نعت بن کر سناؤ گے، کبھی کوئی آپ کو بشر کہنے کی گستاخی نہیں کرے گا۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کا جو فرمان انی عبداللہ تابع محمد رسول اللہ، بندہ خدم رسول اللہ، مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ بندہ، بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں۔ تو مہدوی بھی کہیے نہ کہے کہ مہدی نے تو اپنے آپ کو بندہ انسان کا، ساتھ میں مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدم بخدم رسول است، بندے کا خدم رسول اللہ کے خدم پر ہے، بندہ وہ ہے جو رسول اللہ ہے، رسول اللہ اگر مثل بشر ہے، بندہ بھی مثل بشر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
معزز سامعین اکرام، یہ تھے حضرت سید نفیس اطہر خنمیری صاحب قبلہ جو ہم سب کو مخاطب کر رہے تھے نئے فرقہ اہل قرآن کے تعلق سے۔ ان کی جواب میں 4 مصرے: کیا جانیے لوگ تجھ کو کیا کہہ دیتے، ممکن تھا سوا سے بھی سوا کہہ دیتے، آداب شریعت جو نہ حائل ہوتے، کہنے والے تجھے خدا کہہ دیتے، کہنے والے تجھے خدا کہہ دیتے۔ معزز سامعین اکرام، اب میں جس شخصیت کی جانب پیش قدمی کر رہا ہوں اس شخصیت کا دینی شعور ایک ایسے ماحول کا آفریدہ ہے جس میں شائستگی، عقیدت، شرافت، وفاداری اور خلوص کی فراوانی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا سید حسین افضل میاں اسحاقی صاحب اہل بنور کرناٹک سے ہے۔ ان اشعار سے دعوت خطاب دیتا ہوں: کالی کمبل کو گھچ کو اپڑ کو نبی، میں بھی چروں سے دیکھو اکڑ کو نبی، سبز گنبس کے کونے میں پڑ کو نبی، میں بھی جھیلیوں گا کئی بھی سکڑ کو نبی، میں بھی ایک دن مدینے کو آنا کتو، سر کے بل گر کو پڑ کو لگڑ کو نبی، جیتے جی رب کا دیدار کرنا کتو، آپ کے در پو اکھیاں لگڑ کو نبی، آپ کے در پو اکھیاں لگڑ کو نبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل